الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم معزز حاضرین جمع، سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچے، ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی نے زندگی میں اور ایک مرتبہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں، ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دنیا سے جا چکا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، یہ پاک پوتر مہینہ اسے نصیب نہیں ہوا، وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ آج دیکھیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزوں سے دور ہیں، جو روزہ رکھنا نہیں چاہتا، اس کے لیے مشکل ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا یہ تکلیف کی بات ہے، لیکن اصل میں یہ تکلیف کی بات نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ پانا خوش نصیبوں میں سے ایک ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے، یہ آنا، یہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، عبادتیں کرنا، یہ جنت تک لے جانے والا مہینہ ہے۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا جائے اور ہم عبادتیں کریں تو ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر ہر شخص، ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں دنیا میں کماؤں لیکن فائدہ ملنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ پانا ایک فائدے کا ثواب کا کام ہے۔ اس حدیث پر غور کیجیے۔ حدیث کے راوی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو دوست حاضر ہوئے اور دونوں بیک وقت ایک ساتھ اسلام قبول کیے، ایک ہی کلمے میں دونوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کرنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ ان میں ایک محنتی تھا اور ایک کم محنتی۔ یہ دنیا کمانے کا محنتی نہیں، دیندار میں اللہ کے لیے ایک محنتی تھا، ایک کم محنتی۔ لیکن جو محنتی انسان، جو محنتی شخص تھا،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جاتے ہیں، اور جنگ میں جانے کے بعد اس جنگ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کم محنتی تھا وہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں اور 1 سال عطا کیے۔ 1 سال کے اندر اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، رکھنے کے بعد رمضان کے بعد اس کا انتقال ہوا، اللہ کا پیارا ہوا۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا، میں جنت کے دروازے کے پاس تھا اور جنت کے اندر سے فرشتہ آیا، اور جو کم محنتی تھا اسے جنت میں پہلے داخل کیا جا رہا ہے، یعنی اسے جنت میں پہلے انٹری دی جا رہی ہے، اور جو زیادہ محنتی تھا جو شہید ہوا تھا اس کو بعد میں انٹری دی جا رہی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں نیند کھلتی ہے، نیند کھلنے کے بعد میں پریشان ہو جاتا ہوں، کیا بات ہے؟ ارے میں یعنی جو کم محنتی تھا اسے جنت میں پہلے انٹری دے دی گئی اور اسے بعد میں انٹری دی جا رہی ہے۔ میں تعجب کر رہا ہوں، یہ تو تعجب کرنے والی بات ہے۔ جب یہ خبر صحابہ کرام کے درمیان پھیل گئی، صحابہ کرام بھی تعجب میں پڑ گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ لیکن جب یہ خبر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال تک اس کے بعد اسے زندگی نہیں دی؟ وہ 1 سال تک جو زندہ رہا، کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے اللہ کی عبادتیں نہیں کی؟ کیا اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ یہ رمضان کے مہینہ آنے کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہلے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ ان شخصوں میں سے ہم اور آپ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں رمضان کا مہینہ دیا ہے، اور ہم اس رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد یوں ہی بتا دے، یہ غلطی کس کی ہے؟ ہم اور آپ کی غلطی ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، وہ چلا جائے، ہمیں ٹینشن نہ ہو، ہمیں فکر نہ ہو، ہمارے گھر میں جوان لڑکا روزہ نہ رکھے، ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں روزہ نہ رکھے، اور وہ مرنے کے بعد دنیا میں یہ کہے کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا اور اسے ذرہ برابر فکر نہیں ہے، تو بد نصیب انسانوں میں سے ہم آپ ہیں۔ ارے رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکتا، اس سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر، اس سنسار کے اندر، اس سے بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو زندگی میں رمضان کا مہینہ دیا اور اس نے یوں ہی ایسے ہی بتا دیا، اور اللہ کے رسول کی بد دعا بھی ہے کہ وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا۔ آئیے ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر پیر رکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، آپ کو تو اس سے پہلے کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اچانک آج آپ کر رہے۔ نماز ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ بتائیے، اے رسول آپ بتائیے، آپ نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، آج اچانک آپ کر رہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، جب میں خطبہ دینے کے لیے منبر پر پیر رکھ رہا تھا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے، وہ آدمی تباہ ہو جائے، یعنی جس نے نبی کا نام سنا اور سننے کے بعد یہ نہیں پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں نے آمین کہا۔ اللہ کے حضرت جبریل نے کہا وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے جس نے نبی کا نام سنا اور سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آمین، ہلاک ہو جائے۔ جب آپ دوسری سیڑھی پر پیر رکھا، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں
کیا نبی وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے جس نے زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پانے کے بعد اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا، وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا آمین، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو بوڑھے ماں باپ کو بھی پانا یہ قسمت کی بات ہے، لیکن آج دنیا کے اندر دیکھیے کتنے ایسے نوجوان ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا ہوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کرنے میں اڑا ہوا ہو، اپنے ماں باپ کو گھر سے نکلنے کے لیے وہ تیار ہو۔ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اب جا کر دیکھیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہزاروں ویڈیو آپ کی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھیں کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا ہے، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھانے کے بغیر زندگی دے رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو دیا ہے یہ قسمت والی بات ہے، اور قسمت والوں ہی کو ملتا ہے یہ جنت میں جانے کا راستہ۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جب تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اے نبی وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پانے کے بعد اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا، وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ آمین، وہ بھی ہلاک ہو جائے، وہ بھی برباد ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آنا اور اس میں عبادت نہ کرنا، تراویح کو چھوڑنا یعنی روزے کو چھوڑنا، تمام عبادتوں سے غافل رہنا، یہ بد نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بد نصیبی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے میرے بھائیوں، اس مہینہ میں اللہ کی عبادتیں کر لو، اپنے آپ کو چینجنگ کر لو۔ 11 مہینہ جو ہوا زندگی میں جو ہوا اسے چھوڑے، ترک کر دے اور آگے سے یہ تہیہ کرے، آگے سے یہ وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں تو صحیح راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم پر یعنی صراط المستقیم پر تو چلا، اللہ ہمیں غلط راستوں سے تو بچا۔ یہ دعا کرنی چاہیے، ورنہ آج دیکھیے کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزے تو رکھتا ہوں لیکن پھر بھی نمازوں سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا، نمازوں سے دور ہے، کاروباروں میں مشغول رہتا ہے اور یہ کہتا ہے وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو زندگی دی وہ کہہ رہا ہے کہ وقت نہیں مل رہا ہے۔ ایسا نہ کرو لوگوں، یہ مہینہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی عبادت کریں۔ تو آئیے اس مہینے کی جو خصوصیات ہے جو آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ نمبر 1، اس مہینے کی پہلی خصوصیات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، پاک پوتر کتاب کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے راہ دکھانے والی ہے، جو لوگوں کو حق بتانے والی کتاب ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اے لوگوں یاد رکھو یہ وہ کتاب ہے، اگر تم اسے پکڑ لو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہاں کیا چیز شرک ہے اور یہ کیا ہے، یہ برائی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن شرط ہے کہ تم اس کتاب کو پکڑنا پڑے گا۔ اس مہینے کی پہلی خصوصیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ نمبر 2، اس مہینے کی دوسری خصوصیات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کوئی شخص جہنمی ہے اور روزے رکھے، اللہ کی عبادتیں کرے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آئیے حدیث پر غور کیجیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک شخص ایک انسان یا دنیا کے تمام لوگ
افطاری کے لیے بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یعنی وہ 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالی ہزاروں لوگوں کو، انگنت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے لوگوں تم روزے رکھا کرو، اے لوگوں روزے سے غافل مت ہوا کرو، میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پر غور کیجیے، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر دن اور ہر رات اللہ تعالی ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل کرنے کا وعدہ کرتا ہے کہ فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص کو میں جنت میں داخل کروں گا، وہ آدمی تو جنتی ہے۔ اور یہی تو کامیابی ہے، یعنی انسان جہنم سے بچ جائے، انسان جنتی بن جائے، یہی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جہنم سے بچنا اور اپنے آپ کو جنتی بنانا یہ کامیابی ہے، اور یہ چیز رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اور آگے بڑھیے، اس مہینے کی تیسری، چوتھی اور پانچویں خصوصیات یہ ہیں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جتنے بھی جنت کے دروازے ہیں سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اعلان کرتا ہے جب پہلی یعنی اور پانچویں خصوصیات یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنے بھی شیطان اور جن سرکشی جن جو ہے یعنی اس کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو شیطان ہے انسان کو بھٹکا رہا ہے، جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو راہ سے یعنی جنت سے نکالنے کا ذریعہ بنا تھا اور یہ کہا تھا کہ چلو اس درخت کے قریب، وہ جانا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن جب باتیں بتائی وہ پہنچتے ہی اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، جنت سے محروم کر دیا، باہر کر دیا اور دنیا کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ وہ شیطان جس اسلام کا دشمن ہے، یہ وہ شیطان جو اللہ کا دشمن ہے، یہ وہ شیطان جو مومنوں کا دشمن ہے، اسے قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے، چاند نظر آتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یعنی وہ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، جو انسانوں کو یعنی جو مومنوں کا دشمن ہے اور مومنوں کو راہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسے قید خانوں میں ڈال دیتا ہے۔ شیطانوں کو تو قید کر دیا گیا، آج ہم اور آپ کے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جو شیطان سے بڑھ کر ہیں، خود روزے نہیں رکھتے، خود روزوں سے دور ہے، جو گھر میں تو کھاتا نہیں ہے، کہیں جا کر کھانا کھا لیتا ہے اور اپنے دوست احبابوں کو بتاتا ہے کہ روزہ رکھ کر تمہیں ملے گا کیا، تم کیا چاہتے ہو، روزہ رکھ کر تمہیں کیا ملے گا، چھوڑ دو، یہ شیطان سے بڑھ کر ہے۔ شیطان کو تو قید کر دیا گیا ہے، لیکن یہ شیطان کا دوست بنے بیٹھا ہے، شیطان کا دوست بنا بیٹھا ہے۔ اور آگے بڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا چاند نظر آتے ہی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے لوگوں جنت حاصل کر لو، اے لوگوں اپنے آپ کو جنتی بنا لو، تم کیا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکتا تو تم سے بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا، تم اپنے آپ کو جنتی بنا لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آگے بڑھیے، اس مہینے کی چھٹا خصوصیات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ وہ رات کب آتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں، اور رات وہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے لوگوں لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات تم اللہ کی عبادت کیا کر لو، وہ رات
تم اپنے رب کی عبادت کیا کر لو. تمہیں یعنی جوڑا جائے تو 84 سال کتنے مہینے ہوتے, اس سے بھی زیادہ تمہیں انعام عطا کیا جائے گا. اللہ کی عبادت کر لو. آج دیکھیے جب طاقت آتی ہے آنے کے بعد لوگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, سونے میں لگ جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ یہ طاقت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس طاقت سے محروم ہونے والا کوئی بدنصیب ہی ہے. اچھا انسان مومن کبھی اس طاقت سے محروم نہیں ہو سکتا, مومن کبھی اس طاقت کو نہیں چھوڑ سکتا, مومن کبھی اس طاقتوں میں چھوڑ کر بستر پہ نہیں جا سکتا. یعنی وہ بدنصیب انسان, وہ بدشخص انسان جس رات کو چھوڑ کر بھاگتا ہے. تو طاقت ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل. اس مہینے کی آخری خصوصیات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے عمرہ کرنے والے شخص کو اللہ تعالی حج کے برابر ثواب عطا کرے گا. حج کے برابر. رمضان کے مہینے میں اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, مال و دولت سے نوازا ہے, تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لو. حج کا قضا ہے. اللہ کے رسول نے یہ خاتون سے سوال کیے کہ تم نے حج میرے ساتھ حج کیوں نہیں کی؟ وہ جواب دیتی ہے کہ اس نے عذر پیش کی, میرے پاس جانے کا کوئی انتظام نہیں تھا اس لیے میں نہیں جا سکی. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تم رمضان میں عمرہ کر لینا, یہ حج کا قضا ہے, عمرہ کر لیا کرو. تو اس مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کا قضا ہے. یہ چند خصوصیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور آگے بڑھیے اور ایک اعلان کر کے میں جانا چاہتا ہوں, لوگوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان کے مہینے میں خود بھی روزے رکھو اور اپنے بچوں کو, اپنے گھر کے تمام افراد کو, اپنے گھر کے تمام لوگوں کو یہ حکم دو کہ روزے رکھے. جس طریقے سے آپ نے نماز کا حکم دیتے ہیں, آپ اگر نماز نہیں پڑھتے مارتے ہیں, آپ بھی ڈانٹے. اگر آپ کا جوان بیٹا روزہ نہیں رکھتا, اگر آپ کا جوان بیٹا روزوں سے دور ہے, وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اسے مارے, ڈانٹو, پھٹکارے اور روزوں کا حکم دے. کیوں؟ ایمان والے روزے سے کبھی غافل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو, اے مومنو, یا اللہ کے رسول کو ماننے والو, رسول کی اطاعت کرنے والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا, تم پر بھی فرض کیے گئے تاکہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اچھا یہاں ایک سوال ہے, ہم روزے رکھیں, اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو متقی بنائیں, لیکن متقی بننے کے بعد کچھ ملنا چاہیے. کیا ملے گا؟ اللہ نے قرآن کے اندر جواب دے دیا, تلک الجنۃ التی نورث عبادی من کان تقیا. اے لوگوں, میں جنت کا وارث اس شخص کو بناؤں گا, اس انسان کو بناؤں گا جو متقی ہوگا, جو پرہیزگار ہوگا, جو دیندار ہوگا, اسے میں جنت کا وارث بناؤں گا. یعنی متقی بن جاؤ, جنت میں جانا چاہتے ہو. اور آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فمن شہد منکم الشہر. اے لوگوں, اگر تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھا کرو, یعنی رمضان کے روزوں سے غافل نہ ہوا کرو, رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہ کیا کرو, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرو. اچھا روزے رکھنے کی بھی چند فضیلت ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے چند فضیلت ذکر کیے ہیں کہ میں اس شخص کو عطا کروں گا جو روزے دار ہوگا, جو روزہ رکھتا ہو, جو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنے والا ہو, زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرنے والا ہو, میں اس شخص کو یہ فضیلت عطا کروں گا. یہ چیزیں میں اس شخص کو دینے والا ہوں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, اگر کوئی روزے دار ہے تو یاد رکھیے, سنے, اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے یہ اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں, یعنی اس کے علاوہ بھی چند چیزوں کا ذکر کیے اور کرنے کے بعد فرمایا ان تمام کے تمام لوگوں کو میں معاف کر دوں گا, ان تمام لوگوں کے گناہوں کو میں مٹا دوں گا, اور یہ لوگ جنتی میں سے ہیں, یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والا ہے.
یعنی روزے داروں کے لیے کہا کہ میں مغفرت کر دوں گا، یہ گناہگار نہیں ہو سکتا اگر یہ ایمان والا ہو، روزے دار ہو، میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ نمبر 2، یعنی روزے داروں کے لیے اللہ نے کہا کہ روزوں کا اجر صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی شخص کو پتا نہیں۔ کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یہ روزوں کا اجر صرف اللہ کو پتا ہے، کسی شخص کو معلوم نہیں۔ نماز کے بارے میں حضرت فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں جو لکھ رہے ہیں، زکوٰۃ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو روزوں کا معاملہ ہے، اللہ نے کیا کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میرے بندو روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا تم روزہ رکھا کرو، ارے بدلہ دینے والا میں ہوں۔ یہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے سنسار کو بنایا، وہ اللہ جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اگر وہ رحم کو اللہ وہ رحم کرنے والا اگر یہ کہتے کہ روزہ رکھو اس کا بدلہ میں دوں گا، تو دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ وہ اللہ اگر یہ کہتے کہ ہم تمہیں روزے کا بدلہ دینے والا ہوں تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے معاملے میں اللہ بہتر ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ارے ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ، آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ بہت زیادہ رحم کرتے ہیں، خاص کر کے ماں جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رحم دل کی ہوا کرتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے کون ہے؟ اللہ۔ ایک دیکھیں ایک شخص ایک انسان 60 70 سال 50 سال 40 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، کبھی اس نے مسجدوں کو نہیں دیکھا، کبھی اس نے یعنی مسجدوں کی طرف موڑ کر نہیں دیکھا، عالموں کو گالی دیتا ہوں، یعنی علماء طلباء تمام لوگوں کو، دینی مدارس اور مسجد و مکاتب تمام چیزیں تمام لوگوں کو دیکھ ریکھ کرنے والوں کو گالی دیتا ہوں، لیکن اگر 60 70 سال تک وہ گالی دیتا رہا، اگر لوٹ آئے تو اللہ نے کہا میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ وہ رحم کریم اگر وہ یہ وعدہ کرے کہ جاؤ روزوں کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ اور اس حوالے سے حدیث بھی میں ذکر کرتا ہوں، آپ کے پیش نظر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث یعنی حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا۔ یہ قاتل شخص 99 آدمیوں کا قاتل پھر آگے بڑھتے ہیں اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چلو اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ان تمام برائیوں سے لوٹ آتے ہیں، لیکن جس عالم کے پاس پہنچا، جس راہب عالم نہیں تھا، جس راہب کے پاس وہ پہنچا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اسے بھی قتل کرتے ہیں، سب کی گنتی پوری کرتے ہیں، لیکن اسے چین و قرار نہیں ملتا اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک جو دیکھ ریکھ کرنے والے راہب اس کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میں 100 آدمی کا قاتل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، جاؤ تم توبہ کرو، لیکن ایک شرط ہے، جس بستی میں تم رہتے ہو، جس علاقے میں تم رہتے ہو، جس گاؤں میں تم رہتے ہو، اس بستی کو چھوڑ دو، یہاں برے لوگ رہتے ہیں، یہاں تمہیں پھر سے یعنی آمادہ کریں گے برائیوں پر آنے پر، اس لیے اسے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ جاتے ہیں، بیچ راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص جنت والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی رحمت کے فرشتے عذاب کے فرشتے دونوں آ کر یہ جھگڑتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے اور فیصلہ رحمت کے فرشتوں کے حق رحمت کے فرشتوں کی طرف ہوتا ہے اور وہ جنت والوں میں سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ وہ رحمت کریم یعنی جو رحم کرنے والا ہے، اگر یہ کہتے کہ لوگوں تم روزہ رکھو، روزہ کا بدلہ میں تمہیں دوں گا، یہ روزوں کا بدلہ میں تمہیں دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی آج سوال کرتے ہیں، پھر بھی آج ہزاروں لوگ ایسے جو سوال کر بیٹھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد کیا ملے گا؟ روزہ رکھوں لیکن اس کے بعد کیا ملے گا؟ کچھ ملنا چاہیے۔ یہی تو ہے جو اللہ نے کہہ دیا کہ تم روزہ رکھو، زندگی بھر کے گناہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تم روزہ رکھا کرو، اگر کوئی حالت ایمان میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی میں اس نے جو گناہ کیا ہے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور کیا چاہیے؟ اور آگے بڑھیے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو روزہ قیامت کے دن یہ روزہ ڈھال بنے گا،
ڈھال بنے گا. جس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں, نبی اے رسول آپ بتائیے یہ ڈھال کس طریقے سے بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام تم جنگ میں جاتے ہو اور تم دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال لیتے ہو تاکہ وہ وار یعنی سر پہ نہ گر جائے اور تم ڈھال سے بچنے کی کوشش کرتے ہو. اسی طریقے سے یہ روزہ قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا اور ڈھال بنے گا. اس لیے لوگوں تم روزے رکھا کرو. اے لوگوں روزہ رکھا کیا کرو, روزے رکھا کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ ڈھال بنے, یہ روزہ ڈھال بنے, تو لوگوں روزے رکھا کرو. تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ روزے رکھا کرو. آگے بڑھیے. روزے رکھنے کی چوتھی فضیلت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا. یعنی روزے داروں کے حق میں یہ شفاعت کرے گا, یہ دعا کریں گے کہ اللہ اسے تو جہنم سے بچا لے. یا اللہ یہ اس نے آپ کے لیے, اس نے ہمارے لیے 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا, یا اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن اگر ایک شخص ایک انسان جہنم والوں میں سے ہو جائے, جنت جہنم والوں میں جانے والوں میں سے ہو جائے, لیکن یہ روزہ قیامت کے دن اور یہ کتاب قرآن قیامت کے دن دو چیز شفاعت کریں گے اور یہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے گا, اس انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا. کیوں انسان جہنم میں ہرگز نہیں جا سکتا جو روزے دار ہو, جو روزے دار ہو. اس لیے لوگوں روزے رکھا کرو, روزوں سے غافل ہونے کی کوشش نہ کرو. اگر تم روزے رکھو گے تو تم سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے لوگوں روزے رکھا کرو. اور آگے بڑھیے. روزے رکھنے کی پانچویں فضیلت, روزے داروں کے منہ سے جو یعنی بو آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے, اللہ کو پسند ہے. روزے داروں کی منہ سے بو آنا یہ اللہ کو پسند ہے. لوگوں اسے حقیر نہ سمجھو. اگر کوئی ایسا ہے تو اسے جھڑکو نہیں, اسے باہر نہ کرو, اسے ایسا بد کلامی نہ کرو کہ وہاں سے چلے جاؤ. اور آگے بڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا روزے رکھنے والوں کے بارے میں روزوں کا یعنی روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. آئیے حدیث پر غور کیجئے. اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا اے نبی اے رسول آپ مجھے ایسی چیزیں بتائیے جس پر میں عمل کروں تو جنت والوں میں سے ہو جاؤں. تو نبی نے فرمایا جاؤ جاؤ تم فرض نماز ادا کیا کرو, فرض نماز پڑھا کرو. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا. اس کے بعد فرمایا اگر تمہارے پاس مال ہو تو زکات ادا کرنا. اس کے بعد فرمایا کہ فرض روزے رکھنا. وہاں سے وہ شخص نکل جاتے ہیں, وہاں سے وہ شخص چلنے لگتے ہیں اللہ اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اسے زیادہ نہیں کروں گا اور اس سے کم نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں اگر تم میں سے کوئی شخص جنتی کو نہیں دیکھا ہو تو دیکھ لے جنتی جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں یہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. آپ روزے رکھنے کی کوشش کریں. اور جو لوگ روزوں سے دور ہے, روزہ نہیں رکھنا چاہتا, کمزور ہے, بیمار ہے, الگ بات ہے, لیکن وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے ڈانٹے, روزے رکھنے کی کوشش, اسے بتائے, سمجھائے کہ روزہ رکھو, یہ زندگی ہے, کب ختم ہو جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. تو میں یہی آپ لوگوں کو پیغام اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اپنے آپ کو جنتی بنا لو. اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکتے تو ہم اور آپ سے بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. میں اپنی باتیں سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اپنے